جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذباتوں کی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کی جائے جس کا وہ مستحق نہ ہو۔ عورتیں صرف پیسہ چاہتی ہیں، یہ فسانہ ان مردوں نے ایجاد کیا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ سب بدل جاتا ہے سوائے یادوں کے جو کبھی نہیں بدلتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، توقعات، الفاظ۔ اللہ رب العزت کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑ جائیں۔ اطمینان کا وہ سمندر میسر آئے گا کہ جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ مسرون کن بھی ہے۔ اپنی بیٹی کو سنڈریلا نہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائیں گی۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جیسے کہ جھوٹ، اونچی آواز، دھوکے بازی، سخت لہجہ، منافقت، جھوٹی محبت، بے قدری اور اداکاری۔ تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمہارے دل کے چاہے کتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں، دنیا اس کو جوڑنے کے لیے نہیں رکے گی۔ پیچھے کون کیا بولتا ہے فرق نہیں پڑتا، سامنے کسی کا منہ نہیں کھلتا، یہی کافی ہے۔ رشوت کبھی اکیلی نہیں آتی، دینے والے کی بد دعا، مجبوریاں، دکھ، تکلیف، غصہ، دباؤ اور فکر بھی نوٹوں میں لپٹی ہوئی ساتھ آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ کہ جتنی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ جہاں دل ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہوتا، کسی کو کھونے کا نہیں ہوتا۔ کل اعمال نامہ پڑھ کر جو محاسبہ کرنا پڑے گا وہ آج کر لیں تو کل حساب آسان ہوگا۔ صرف دنیا کے پیچھے ہی نہ بھاگتے رہیں، اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، ہاں مگر خدا سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو ہے۔ قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آپ کے ہر غم پر تسلی دیتا ہے، آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے، آپ کو مشکل میں بہادر رہنا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مقرر کریں وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ قیامت کے دن ساتھ لے کر حاضر ہوگا۔ ہر تکلیف میں خیر ہوتی ہے، اپنوں کے چھوڑ جانے میں خیر ہوتی ہے، بیماری میں بھی خیر ہوتی ہے، دعاؤں کی تاخیر میں خیر ہوتی ہے، غم کی ہر داستان میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ کامل ایمان رکھو، جو ہو رہا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔
آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ جو تمہیں اپنی بہار سمجھے اسے سرسبز و شاداب رکھو۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اس طرح ہو کہ جب کوئی بھی آپ کا اسٹیٹس دیکھے تو آواز کم نہ کرنی پڑے۔ یہ آپ کی اچانک موت کے بعد یا تو آپ کی بخشش کا سامان بن سکتا ہے یا پھر جہنم میں جانے کا سبب۔ افسوس، رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کر دے گی اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ وارث صرف جائیداد کی نہیں ہوتی، نام، کردار، اخلاق، ظرف، تعلقات اور فطرت، یہ سب بھی خاموشی سے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ آپ کی رازداری دوسروں کے رحم و کرم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔